کیا کر رہے ہیں؟ اگر قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سدھر جاؤ نوجوانوں، یہ موبائل، یہ گیم، ہاں یہ پتہ نہیں یہ لوڈو گیم، یہ پب جی کا گیم، ہاں یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز، ہاں یہ پورے کیا ہے ہنسی مذاق، یہ پرینک ویڈیوز، یہی دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہے، پورا وقت اس میں لگا رہے ہیں، شعر و شاعری بولتے ہوئے۔ مسلمان عورتیں وہ کیا ہے پورا میک اپ کر کے سب کچھ کر کے وہ فلموں کے ڈائلاگوں کو رکھ کے ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے، نعوذ باللہ اس میں وقت گزارتے ہو۔ رمضان کا مہینہ آیا، ابھی تو توبہ کرو، معافی مانگو، یہ سب برائیوں کو چھوڑو، یہ بے حیائی والے کاموں کو چھوڑو۔ اللہ کے لیے نوجوانوں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہاں عورتوں کوئی دوش نہیں، عورتیں تو ہے ہی بے حیا بے پردہ، ہاں نوز پیسیں کچھ بھی نہیں، چہرے کا پردہ نہیں، صرف وہ کیا ہے ہاں سر پہ سے اوڑھنی رکھ لیا اور سمجھ رہے کہ ہاں ہم تو پردہ کر رہے ہیں۔ مسلمان عورت کیسے ٹک ٹاک بناتی دیکھو، ہنسی مذاق کی ویڈیوز بناتے، میاں بیوی دونوں مل کر، شرم نہیں آتی؟ بے شرم لوگ، بے شرم اور بے حیا میاں بیوی دونوں مل کر، ہاں بھائی بہن دونوں مل کر ایسے ایسے ویڈیوز بناتے ہو، چہرہ کھلا رکھ کے میک اپ کر کے پوری دنیا کو پھیلا رہے ہو۔ اللہ کے لیے کم از کم توبہ کرو، اس رمضان کے مہینے میں ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، دور رہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو۔ ایسے ہی بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے کیا ہے زنا پھیل رہا ہے۔ تو بہرحال توبہ کرو، معافی مانگو، اسی لیے پھر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ تمام یہ جو موبائل یا نیٹ یا ٹک ٹاک، یہ تمام چیزوں سے تھوڑا اپنے ہاتھوں کو سب جو ہے نا یہ میل کچیل کو ہاتھوں کے ختم کر کے دور پھینک کے انہی ہاتھوں میں قرآن لے کر بیٹھو، قرآن پڑھو، علم حاصل کرو۔ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے، ہاں سب گھر میں یہ ہے نا، ہاں گھر کا بڑا آدمی، ہاں ماں، عورتیں تو شاید پکانے میں بزی ہے، اب گھر میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، تو والد کا ایک کام ہے، باپ کا ایک کام ہے، ماں کا ایک کام ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹا تم پڑھو آج قرآن، بیٹا آج تم قرآن کے ترجمے کے اوپر پڑھنا۔ ایک سسٹم بنائیے نا اس رمضان کے مہینے میں، پہلے سے ایک سوچ رکھو، اچھا یہ ٹائم پہ بیٹا سب لوگ بیٹھیں گے، تم تھوڑی دیر قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اس کے بعد بھائی تھوڑی دیر پڑھے گا، اس کے بعد بہن تھوڑی دیر قرآن پڑھے گی، اس کے بعد امی تھوڑی دیر پڑھے گی، ایک حدیث کی کتاب لے کر ایک حدیث کی کتاب پڑھے۔ ہمارے گھروں میں ہے کیا قرآن کا ترجمہ؟ ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں کچھ ہے کیا؟ نہیں، ہمارے گھروں میں تو 30 ہزار 50 ہزار کی ٹی ویاں موجود ہے، 50 ہزار کے موبائل ہمارے پاس موجود ہے، شان سے بتاتے ہوئے پھرتے ہیں ہمارے ابا باہر رہتے، دکھانا نا، کیا دکھانا؟ میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس فلاں فون ہے، میرے پاس 1,00,000-2,00,000 کی گاڑی ہے، میرے پاس فلاں کام ہے، یہ دکھاتے ہوئے پھرتا، رائل انفیلڈ پہ گھومتا، میرے ابا کماتے بھائی، میرا بڑا بھائی کماتا بھائی، اتنے ہزار کے سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن کیا 300 روپے کا قرآن کا ترجمہ بھی تیرے گھر میں ہے؟ کیا 1,000-2,000 میں کتنی حدیث کی کتابیں موجود ہے؟ ریاض الصالحین ہو، محمد اقبال کیلانی کا آسان انداز میں پورا سیٹ مل جاتا ہے صرف 1,500 روپے میں۔ کیا صحیح بخاری، صحیح مسلم، کیا نماز نبوی، ایسی کتابیں ہیں؟ کم از کم تھوڑی بنیادی علم حاصل کرنے کے لیے بھی حدیث کی کتابیں گھروں میں ہے کیا؟ نہیں۔ جب کتابیں خریدو بولے تو ہمارے پاس دیکھو کیسا ہے، مول صاحب بیان سن لیے، بہت جذبہ آ گیا، پڑھنا بول کے دل بول رہا، کہاں تو بھی فری میں قرآن رہے تو دیو کہتے، اب وہ فری میں بانٹنے بیٹھے نا، اب انہیں ایک بھی نہیں لے کے جاتا، میرے کو ہونا، میرے پڑوسی کو ہونا، میرے تایا کو ہونا، میرے چچا کو ہونا، میرے خالہ کو ہونا، میری دادی بھی پڑھتی، بول رہے مول صاحب فری میں رہے تو دیو، وہ خرید رہے بابا بولے تو 50 روپے لگا کے ایک حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے تیار نہیں، 50 روپے نہیں، 100 200 300 روپے لگا کے قرآن کا ترجمہ نہیں خریدتے۔ وہی رمضان میں جاؤ بڑی شان سے خریدتے ہیں، اب شاپنگ کرتے ہوئے ہزاروں کے کپڑے خریدتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کا کلام گھر میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتیں حدیثیں گھر میں پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن 50,000 کی ٹی وی رکھے ہو، 50,000 کا موبائل ہاتھ میں لے کے گھومتے ہو۔ آخرت کے کام آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، لیکن دنیا میں شان بتانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سمجھنا کہ رمضان میں روزہ رکھے یا بڑی شان سے ایک مرتبہ افطاری کی دعوت دے دیں، سب کو محلے والوں کو بلا کے، گاؤں والوں کو سب کو بلا کے گاؤں کی پوری دعوت دے دوں گا، میں ہزاروں کے لاکھوں کے روپے خرچ کروں گا، بڑے بڑے فنکشن ہال لے لوں گا، اس کے بعد کیا ہے سب کو روزہ رکھائی یا روزہ افطاری کرنے کی جو بھی دعوتیں ہیں یہ کرا دوں گا، تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھو، مال کہاں خرچ کرنا،
کیسے خرچ کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا بعد میں کسی ویڈیو میں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال علم حاصل کرو. ایک سسٹم بناؤ گھر میں علم سیکھنے کا. کتنی صورتیں یاد کرے، کتنا ترجمہ پڑھے، کتنا علم حاصل کرے، کتنا قرآن پڑھے. ٹھیک ہے نا. اس کے حساب سے جو ہے نا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یعنی اب رمضان کے مہینے میں کرنے والا تیسرا کام قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح چوتھا کام دعا کرنا ہے. دعا کرنا ہے. دعا کیسے کریں گے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، روزے دار کی افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات اللہ تعالیٰ آخری حصے میں آسمانی دنیا کا جو آخری آسمان ہے جو قریب والا، اس پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں. وہ جو سوال کر رہا ہے اس کے مطابق اسے میں عطا کروں، اس کی دعا کو قبول کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ ٹائم پہ ہم سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے. اللہ سے مانگو ایسے مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے. پھر اسی طرح اور ایک کام جو کرنا ہے ہم کو رمضان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ ہم صدقہ فطرہ زیادہ سے زیادہ، ایک تو صدقہ فطرہ کرنا ہے. ایک تو زکوٰۃ تو فرض ہے، 1 سال کے بعد تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس مال پر، تو زکوٰۃ بھی دینا ہے. اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. فطرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کیا گیا ہے ہر اس غلام، آزاد مرد اور عورت پر، مسلمان چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فطرے میں کیا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں وہ کھانے والی چیز میں سے 2.5 کلو نکال کر، گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا حساب لگانا. 4 آدمی ہے تو 2.5 کلو، پورے 10 کلو بنتے ہیں. کتنے آدمی ہیں اتنے آدمیوں کا ہم کھانے والی چیز کیا کھاتے ہیں؟ باریک چاول کھاتے ہیں، موٹا چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جو چیز کھاتے وہ چیز فطرے میں نکال کے غریبوں کو دینا عید کی نماز سے پہلے. یہ ہے فطرہ، سب کے اوپر فرض ہے. فطرے کے تعلق سے بہت سارے سوالات آتے ہیں، کیسا دینا، کتنا دینا. 2.5 نہیں بھائی، زیادہ دو نا. اور بھی کیا ہے، زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کم مت دو، زیادہ دو. جو چیز کھاتے وہ دو. اب وہ فطرہ دو بولے تو ہمارے پاس کیا نکال کے رکھے؟ نہیں بھائی فطرہ یہ سال اتنا نکلا، ہر آدمی کے پیچھے 50 روپے 60 روپے نکلا. لاؤ اب کیا کرنا؟ وہ پیسے لے کے وہ مدرسے کے چندے، نہیں تو مول صاحب کے جیب میں، مولویوں کی جیب میں یا مدرسوں کے چندوں میں. اس کے لیے نہیں ہے، پیسے دینے کے لیے، ساڑیاں بانٹنے کے لیے فطرہ نہیں ہے. فطرہ غریب کے گھر میں اناج جائے. تم جو چیز کھاتے ہو وہ کھاتے سو چیز جا کے غریبوں کو دے دو. یہ ہے فطرہ. اس کے علاوہ صدقہ جو کرنا ہے، جتنا کرنا ہے اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ دل کھول کے صدقہ کرو، خیرات کرو. اور اس رمضان کے موقع پر میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس افطاری والی حدیث کو لے کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح بات ہے کہ جس نے کسی کی افطاری کھلوائی، یعنی روزہ کھلوایا، افطاری کروایا، اس کے لیے کیا ہے؟ اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے. ہاں ثواب ملتا ہے، لیکن افطاری کھلوانے کا مطلب، افطاری کروانے کا مطلب، روزہ کھلوانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو ایک کھجور سے بھی اگر روزہ کھلواتے ہیں تو وہ ثواب مل جائے گا. اگر پانی پلا دیتے ہیں تب بھی ثواب مل جائے گا. کچھ کہیں پر فروٹس کا انتظام کر دیے تب بھی وہ ثواب مل جائے گا. اب اس کو ہم کیا کر دیے؟ ایک دکھاوا بنا دیے، ایک نمائش کرنے کی چیز بنا دی. اس عبادت کو اتنا زیادہ دکھاوا. کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی کے گھر میں افطاری میں کھانا ہی نہیں بنتا، کیونکہ روزانہ ایک کے گھر میں دعوت، روزانہ ایک کے گھر میں دعوت. 10 15 ہزار، 10,000 خرچ کر کے آج یہ آدمی دیا تو 10,000 خرچ کر کے وہ آدمی دیتا ہے. اس طرح سب کے گھروں میں دعوت. رمضان پوری دعوتوں میں گزری، خوشی سے لاؤ بھائی گوشت لاؤ، بریانی بناؤ. میں 10-15 ہزار تو یہ چھوٹے گاؤں کی بات بول رہا ہوں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کے 20 ہزار 40 ہزار صرف کیا ہے وہ فنکشن ہال کا رینٹ دے کر، مسجدوں میں اعلان کر کے فلاں صاحب کی طرف سے مسجد کے پورے مصلیوں کو دعوت ہے، چلو آ جاؤ.
اب اس میں 4 قسم کے میٹھے، بریانیاں، مٹن بریانی، چکن بریانی، گرین یلو چکن، یہ وہ کیا کیا بنا کے کھلاتے، اور سمجھتے کہ ہم بہت بڑی دعوت دی، اور جا کے پوچھتے کیسا تھا جی؟ ارے کیا دعوت دیے جی افطاری کی، ماشاءاللہ فلاں صاحب کی دعوت بہت بہترین تھی، معلوم ہے بہت اچھی تھی، بہت اچھی۔ ریا، دکھاوا۔ وہ ایک دعوت میں تم جو 1 لاکھ خرچ کرے نا، 1 لاکھ لوگوں کے سامنے واہ واہ کے لیے، کم از کم وہ 1 لاکھ روپے، اور یہ گاؤں والے جتنے بھی 10-10 ہزار خرچ کر کے اگر پورے گاؤں والوں کے سب کے پیسے ایک جگہ اگر جمع کرتے، یہ جتنے بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے جو افطاری کی دعوت شان کے لیے دکھانے کے لیے دیتے ہیں، اگر ان لوگوں کے پورے پیسے اکٹھے کر کے کسی ایک غریب کو، ہمارے معاشرے ہمارے علاقے کے 4 غریبوں کو دیکھ کر کے، اچھا یہ غریب جس کا گھر نہیں ہے اس کے لیے ایک گھر کا انتظام کر دیتے، جس کے لیے کاروبار نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک کاروبار لگا کے دے دیتے، جس کے گھر میں بیمار ہیں بچے، بیوی بیمار ہے، اس کا علاج کروا دیتے۔ اگر کوئی سودی قرضوں میں مبتلا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اب اس کے پاس اس قرضوں کو ادا کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی شادیاں بھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایسے لوگوں کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے، اس کا سودی قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو کتنا ثواب ہوتا، اس پیسے کا کہاں کتنا اچھے انداز میں استعمال ہوتا، ان لوگوں کی کتنی دعائیں لگتی ہے۔ میں یہ افطاری کی دعوتوں کے تعلق سے اس لیے بول رہا ہوں میرے بھائیوں، غریبوں کو اگر افطاری کرا رہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن تم جس کی افطاری کی دعوت دے رہے ہو، افطاری کی دعوت میں جس کو تم بلا رہے ہو، کیا وہ غریب ہے؟ کیا اس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے؟ سب کے گھروں میں سب اچھے سے اچھے کھانے بنا کے مزے کے کھا سکتا ہے، ویسے امیروں کو بلا کے تم دکھاوے کے لیے سب کو بلا کے ایک جگہ بٹھا کے دعوت دے رہے ہو، کھانے والا بھی امیر، کھلانے والا بھی امیر، اب اس کا کیا فائدہ ہوگا یاد رکھو، اس کا کیا فائدہ ہوا یاد رکھو، کھایا پیسہ چلے گیا تمہارا، وہی پیسہ اگر غریب کے گھر میں جاتا، غریب کا پیٹ بھرتا تو کتنا فائدہ ہوتا، کتنا ثواب ملتا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کیا صحابہ کے دور میں اس طرح کی دعوتیں ہوتی تھی؟ ایک امیر دوسری امیر کو دعوت دے رہا ہے، ایک پیسے والا دوسرے پیسے والے کو دعوت دے رہا ہے، اس طرح ہوتا تھا؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ افطاری کی دعوتوں میں فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے آپ غریبوں کی مدد کریں۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے زیادہ مشکلات میں ہیں لوگ، کم از کم ان کی مدد کریں، ان تک مال پہنچائے تو کتنی دعائیں نکلیں گی، یاد رکھو۔ بہرحال ایک اور کام اس کے بعد کرنے کا اس رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، جس میں کیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تاخراتوں میں ہے، جاگنے کی رات جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ جاگنے کی رات کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں 27ویں رمضان کو جاگنے کی رات ہے، ایک رات کو جاگ لیے تو بس کافی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رمضان لیلۃ القدر کی رات بتائی گئی، لیکن میں بتانے کے لیے باہر نکلا، 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا۔ اب تم اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری تاخراتوں میں تلاش کرو، تو اب وہ لیلۃ القدر کی رات، جاگنے کی رات جس کو عام طور پر کہتے ہیں، وہ 21ویں، 25ویں، 23ویں، 27ویں، 29ویں کون سی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ یہ 5 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ شب قدر، لیلۃ القدر کی رات، ان راتوں کو جاگنا تو نہیں ہے، اس کی جگہ کیا ہے، صرف 27 کی رات کو جاگ لیے، یا پھر رمضان سے پہلے شب معراج کے نام پہ، شب برات کے نام پہ، جو ثابت ہی نہیں ہے، کبھی ہمارے نبی اور صحابہ جاگے ہی نہیں شب معراج شب برات کے راتوں کو۔ ان راتوں کو جاگ کے ہم سمجھتے ہیں کہ، اور وہ جاگنا بھی عجیب جاگنا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی جاگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 27ویں رات جیسے ہی تراویح ہو گئی، بس کچھ لوگ تو تراویح پڑھتے اور آدھے لوگ تو صرف مسجد کے باہر ہی بیٹھے ہوئے رہتے، چائے بناتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، یہ کھاتے وہ کھاتے، یہ منطقہ مارتے، وہ محلوں میں بائک ریس کرتے ہوئے، نوجوان گھومتے پھرتے، شرارتیں کرتے ہوئے۔ یہ ہے جاگنے کی رات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بولے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی ترجمہ نکال کے دیکھو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایک لیلۃ القدر اگر ہمیں نصیب ہو جائے، 1000 مہینوں سے بہتر، اس سے زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہمارے لیے۔ اس لیے اس لیلۃ القدر کی رات میں
جاگنے کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی، عبادت کرنے کی کوشش کرو. اور ایک دعا جو خاص طور پر سکھائی گئی لیلۃ القدر کے راتوں میں، ترمذی کی روایت کے مطابق، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھو، یہ دعا کرو. صرف تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جاگے بعد میں جا کے سو گئے، اس طرح نہیں. تو رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے یہ عمل بھی ایک ہے. تو بہرحال یہ تمام اعمال کرنے سے ہم کو جو فائدہ ہونے والا ہے، بہت ساری احادیث میں فائدہ بتایا گیا، جو کہ میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے، اور اس کا جزا بھی میں خود ہی دوں گا. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. یعنی ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھتا ہے. 1 نیکی کی اس کے بدلے میں 7 نیکیاں یا 10 نیکیاں، 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سرپرائز میں رکھا. کتنا ثواب دے گا، کتنی نیکیاں لکھے گا، نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. 700 ہو سکتے، 7000، 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دینے والے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، رب کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال روزہ رکھنے سے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے. مسند احمد کی روایت کے مطابق. تو روزہ رکھنے سے جہنم سے بچ سکتے ہیں، روزہ ڈھال بن جاتا ہے. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اللہ ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں، اسے جنت میں بھیج دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما. اس طرح سفارش کرتے ہیں. روزہ رکھنے سے سفارش ملتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اسپیشل دروازہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، باب الریان، صرف روزے دار کے لیے ہے. وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف جنت میں ایک دروازہ ایسا بنا کے رکھے جو صرف روزے دار کے لیے ہیں. اگرچہ ہم روزہ نہیں رکھتے تو پھر اس کا نقصان بھی کیا ہوگا، یاد رکھ لیجئے. روزہ نہ رکھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے، جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کے اس کا منہ چیرا جا رہا ہے، ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے تھے. اللہ اکبر. ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے. کتنا خطرناک عذاب ہے. جہنم میں منہ چیرے جا رہے ہیں، چیر رہے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا منہ پھر صحیح سلامت جیسے پہلے تھا ویسا پھر چیر رہے، پھر چھوڑ دے رہے. اللہ اکبر. اللہ سے ڈریے. آج لوگوں سے چھپ کر تو گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، لیکن اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ چھوڑنے سے یہ عذاب ہونے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. صحیح بخاری کی روایت. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا ہی نام نہیں، بلکہ جھوٹ بھی چھوڑ دینا، جھوٹی باتیں بولنا بھی چھوڑ دینا، جھوٹی باتیں پھیلانے کا بھی عمل چھوڑ دینا. پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا روزہ ہو وہ دل لگی کی باتیں نہ کریں، شور و غل نہ کرے. اگر کوئی گالی دے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دوں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، یہ بولنا ہے. کیا معلوم ہوا؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا ہی نام نہیں، بلکہ ہر برے عمل کو چھوڑنے کا نام ہے. کان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، بری چیزیں نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، گندی چیزیں نہ دیکھیں، ہر وہ برائی سے اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو بچا کے رکھے، دل لگی کے باتیں نہ کرے، شہوت والے باتیں نہ کرے، میوزک گانا نہ گائیں، سمجھ رہے نا، شور و غل نہ کرے. گالی اگر کوئی خود بخود آ کے جھگڑا بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، روزے سے ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اگر یہ تمام چیزوں سے نہیں رکے، روزہ رکھ کر بھی غیبت ویسی ہی ہے، چغلی ویسی ہی ہے، بے حیائی ویسی ہے، فلمیں سب چل رہے، گانے ویسے ہی چل رہے، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے، گندی گندی چیزیں بول رہے، گھروں میں لڑائیاں چالو ہے، جھگڑے سب ویسے ہی ہے، شوہر بیوی پر ظلم، ساس بہو پر ظلم، بہو ساس پر ظلم، ایک دوسرے کو تانے دینا، یہ سب شروع ہے اور روزے سے بھی ہے. تو پھر تمہارا روزہ رکھنا کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کم از کم اس رمضان کے مہینے میں یہ تمام برائیوں کو بھی لاک ڈاؤن کرو. لاک ڈاؤن
اب جیسے لگا نا اب یہ رمضان کے مہینے میں اپنے زبان کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کانوں کو اپنے آنکھوں کو بھی لاک ڈاؤن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو بھی لاک کرو، لاک ڈاؤن میں رکھو، برے خیالات سے دل کا لاک ڈاؤن کرو، بری باتیں بولنے سے، غیبت، چغلی، گالی، یہ تمام چیزیں بولنے سے اپنے زبان کو لاک ڈاؤن میں رکھو، اور میوزک سننے سے، غیبتیں کسی کی سننے سے، ادھر ادھر کی گندی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو لاک ڈاؤن کر کے رکھو، اپنے نظروں کو وہ ناچنے گانے، خاص طور پہ واٹس ایپ کے سٹیٹس ہم دیکھنے سے، کون سی شاعری لگایا، کون سا فلم کا ڈائلاگ لگایا، کون سا سیریل، کون سا فلم چل رہا ہے، کون سے بے حیائی کے فوٹوز ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزارنے والوں اپنے آنکھوں کو بھی لاک ڈاؤن لگاؤ۔ تو مکمل اس رمضان کے مہینے میں ایک لاک ڈاؤن ہمارے جسم کا بھی چلے، اپنے آپ کا بھی لاک ڈاؤن چلے، گھر میں لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو لاک ڈاؤن میں رکھو، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر جب لاک ڈاؤن کر کے رکھو گے اپنے آپ کو، انشاءاللہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی اور آخرت میں بہترین جنت کے شکل میں بدلا۔ تو اس رمضان کے لاک ڈاؤن کو استعمال کرو میرے بھائیوں۔ جب ایک مہینہ اس طرح ٹریننگ لے کے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھو گے، اپنے جسم کے اعضاء کو لاک ڈاؤن میں رکھو گے، ظلم کرتے ہوئے اپنے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والوں اپنے ہاتھ کو لاک ڈاؤن میں رکھو گے، اپنے پیروں کو بھی برائیوں کی طرف چلتے ہوئے جانے والوں اپنے پیروں کو لاک ڈاؤن میں رکھو گے، شراب، سگریٹ، سود کھانے والوں اپنے زبان کو ایسے گندے حرام چیزوں سے بچاتے ہوئے لاک ڈاؤن میں رکھو گے اپنی زبان کو، تو اس کا نتیجہ جنت کی شکل میں بہترین طریقے میں ملے گا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی شکل میں تم کو اس کا بہترین نتیجہ ملے گا۔ کہیں ہم اس دنیا میں اس رمضان کے مہینے میں اگر ہمارے اس جسم کا لاک ڈاؤن میں نہیں رکھیں گے، اس جسم کو یعنی کھلا چھوڑ دیں گے، اس کی نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے لیے لاک ڈاؤن کر کے رکھ دے گا تو پھر اس سے بڑا خطرناک، اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لاک ڈاؤن کی پابندی کرو روزے کے ذریعے سے، لاک ڈاؤن کی پابندی کرو اپنے نفس کی رمضان کے ذریعے سے، اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے نفس کی، اپنے جسم کی پابندی کرو، لاک ڈاؤن میں رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں رہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہوئے اللہ تجھے راضی کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جو مشکلات میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے، ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، مسلمانوں کو چین و سکون اور امن نصیب فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کی حسد سے ہم سب کو بچا اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔